اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ رب العزت کا دین بہت پیارا ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اپنی دین کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے، دین پر محنت کے لیے کم و بیش 1,24,000 سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور کم و بیش 1000 سال تک انہوں نے اللہ کے اس دین کی محنت اللہ کے بندوں میں کی اور اللہ کے دین کو زندہ رکھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قربانی پیش کی، اور کم و بیش 950 سے 1000 سال تک حیات پا کر اللہ کے اس دین کی زبردست خدمت کی۔ اور ایسی صورت میں انہوں نے کیا نہیں پریشانیاں اٹھائیں، ان کی خود اولاد نے، ان کی امت نے ان کے ساتھ زبردست ظلم کیا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان کی قوم پر آ گیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی بنی، اور کشتی میں وہ لوگ ہی رہے جو ایمان والے تھے، بقیہ لوگ نیست و نابود کر دیے گئے، ساری دنیا ختم کر دی گئی۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے خود کو پہاڑ پر چڑھ کر اپنے کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے دین میں نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بھی غرقاب ہو گیا، اور اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کی کشتی غرق ہو گئی۔ آپ آگے آئیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی حفاظت کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا، اور یونس علیہ السلام کو یہاں تک ایسا بھی دن دیکھنا پڑا کہ آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ ایک نبی کے لیے یہ بہت صدمہ عظیم تھا، کہ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا اور پھر سے دین کی محنت کا موقع عطا فرمایا۔ اے میرے نبی جی، آپ ہمارے دین کی خدمت کریں، اے نبی جی آپ ہمارے دین کی خدمت کریں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے بہت پریشان کیا، باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کی زبردست خدمت کی اور خود کو پیش کر دیا، دین کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی دین کے لیے جوانی میں اپنا وطن چھوڑا، اسی دین کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیابان میں چھوڑ دیا، اور اسی دین کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی قربانی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بھی پیارا دین تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، لیکن اللہ نے اس قربانی کو نہیں لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو پیش کر دیا، اور اس طرح اللہ کے نزدیک سرخرو ہو گئے، لیکن اسی دین کے لیے ہوا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی امت ایسی ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے، آپ کو کتنا دکھ دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو شہر بدر کر دیا گیا، مکہ المعظمہ سے، اپنے وطن سے آپ کو ہجرت کرنی پڑے۔ اس سے پہلے ابو جہل نے اتنا ستایا،
اس سے پہلے اور بھی کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست ظلم اٹھایا، یہاں تک کہ اونٹ کی اجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں بدن مبارک پر ڈال دیا اور آپ اس اجری کے نیچے پھنس گئے۔ پھر سے ان کو نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اگر ہم نبی ہیں، ہماری بد دعائیں ہوئیں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے لیے وہاں پر بد دعائیں نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان لیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کرنا پڑا، اور طائف کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں کی پہاڑ ٹوٹی، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تکالیف سے گزارے گئے، یہاں تک کہ وہاں کے اوباش بندوں نے، اوباش بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پتھر پھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک زخمی ہوا، جوتے خون سے بھر گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دبا کر ختم کر دیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعائیں مانگی ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم و کرم کے پہاڑ تھے، آپ امت کے لیے شفقت لے کر پیدا ہوئے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ نرم نہیں ہوتے، آپ اپنی امت پہ مہربان نہیں ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس پروانوں کی طرح نہیں بیٹھتے، یہ سب کے سب آپ کی مجلس چھوڑ کے جا چکے ہوتے۔ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اخلاق کی بسط کے لیے بھیجا گیا ہے، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے طائف کے اس اباش بچوں کو معاف کر دیا۔ طائف کے اس اباش بچوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ پوری قوم کو وہاں کی معاف کر دیا، وہاں کے ظالم سرداروں کو، بادشاہوں کو بھی معاف کر دیا، اور کہا اللہ سے کہ اے اللہ یہ ایمان نہیں لائیں تو نہیں لائیں، ہمیں امید ہے کہ ان کی اگلی نسل ایمان لائے گی۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے طائف میں لوگ ایمان پر آئے، اور بہت سارے لوگ وہاں اسلام قبول کیا، اور اس زمین پر کلمے کی محنت کو لے کر پھرے اور خود کو قربانی کے ساتھ اس دین کے لیے پیش کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کو اس زمین پر بھیجا ہے، اور صرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، دین کو بڑھانے کے لیے بھیجا ہے، اور دین کو بچانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے اوامر اور جو نبی ہیں ان کی وقت کے ان کی سنتیں پیوست ہو جائیں، سرایت کر جائے، اور اس وقت کے لوگوں نے جو اپنے نبیوں کو مانا ہے، نبیوں کے لائے ہوئے دین کو مانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو مانا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو بنایا ہے، اور سرخرو بنا کر اٹھا لیا ہے۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، اور ان کی امت بہترین امت میں شمار ہوتی ہے، اور ان امت میں صحابہ کرام سب سے بہترین لوگوں میں سے گزرے ہیں، اور صحابہ کرام سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بہترین لوگوں میں سے گزرے ہیں۔ غضب ان کی قربانی ہے، ان لوگوں نے جیسے جیسے قربانیاں اپنے نبی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے اور نہ کبھی ملے گی۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، وہ دین جس پر اللہ کے نبی پیغمبر رسول قربان ہوئے اور اللہ نے اسے قربان کیا، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت پسندیدہ ہے۔
عین اسی طرح جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دین کے لیے پیش کیا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دین کے لیے پیش کیا، دین کے لیے لگا دیا، تو ہم امتی کو بھی کار نبوت کرنا ہے۔ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں۔ قیامت کی صبح تک ہمیں دعوت کی اس عظیم محنت کو لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تکالیفیں اٹھانی ہوں گی، ہمیں لوگ ستائیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم پر لوگ تانے کسیں گے، ہماری نسلوں کو خراب کہیں گے، ہمارے وقت کو برباد کریں گے، ہمارے جان مال کا نقصان ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ کی نگاہ میں اگر ہمیں سرخرو بننا ہے تو اللہ کے اس دین کو لے کر ہمیں چلنا ہی ہوگا، اور اپنی حیات تک اس کی خدمت کرنی ہی ہوگی، اس دین کو اپنے اندر بچانا ہی ہوگا، اس دین کو بڑھانا ہی ہوگا۔ اس دین کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بہت سارے لوگ جہنم رسید ہونے والے ہیں، انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانا ہی ہوگا، اسے اللہ کے دردناک عذاب سے نکالنا ہی ہوگا۔ آخر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر کیا کوئی اور نبی آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے۔ اس لیے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے تک اس بات کا عہد کر لے کہ انشاءاللہ تعالی مرتے مرتے اس کام کو کرنا ہے، اور کرتے کرتے مرنا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بن جانا ہے، اور خوبصورت حسین و جمیل جنت سے پھر اللہ ہمیں نواز دیں گے، اور اس خوبصورت انعامات سے نوازیں گے، اپنے خزانے میں موجود ہر چیز سے نوازیں گے کہ پھر ہم وہاں اس طرح خوش ہوں گے کہ اس کے بعد ہماری خوشی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کے انکاری ہوئے، ہم اگر غفلت میں رہے، ہم نے اس پہ محنتیں چھوڑ دی، تو ہمارے ایمان کا حالت، ہمارے ایمان کا دائرہ اگر نیچے کی طرف اتر گیا تو یقین جان لیجئے کہ رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر ہم ایمان بچا کر اللہ کے پاس نہیں گئے تو ہم بری طرح سے وہاں نقصان اٹھائیں گے، خسارہ کا سودا پانے والوں میں ہوں گے۔ اس لیے اس مجلس سے اٹھتے اٹھتے اس بات کے لیے عہد کر لے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے حیات تک اس کام کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔